تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی حمد و ستائش صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور ہمیں اسلام جیسے عظیم نعمت سے نوازا، اور بے شبہ درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اسلام کی تکمیل فرمائی۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ کے اندر ہم نے وہ جماعت جو حق پر رہنے والی ہے، جس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یہودی 72 فرقوں میں بڑھ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور ان میں سے صرف ایک جنت کے اندر جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی کیا پہچان ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ طریقہ وہ ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، یہی پہچان ہے، یہی اصول ہے حق پر رہنے والوں کی۔ جو حق پر جماعت ہے ان کی پہچان یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل شدہ دین کو کامل سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جو اس زمانے میں تھا، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک بتلایا، صحابہ کرام نے عمل کیا، اسی طریقے سے آج وہ شخص یا وہ جماعت عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دین کے اندر کسی کمی اور اضافے کا امکان نہیں ہے اور یہ عقیدہ باطل ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے دور رہتی ہے۔ اس جماعت کی پہچان میں ایک دو قاعدہ یا ایک دو اصول بیان کیا گیا تھا، آج بقیہ باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اسی جماعت کے اصول میں سے یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے یعنی احادیث مبارکہ میں سنت میں ہے، اس پر مکمل عمل کیا جائے، اور ہماری زندگی کا کوئی بھی، زندگی کے تمام شعبوں میں سے کسی بھی شعبے کا تعلق ہو، اس کو قرآن اور حدیث کی طرف اگر اختلاف ہے تو اس کو لوٹایا جائے گا۔ جو چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہوں گی اسی پر عمل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز درمیان میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سوچئے سورہ حجرات کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ یہ آپ سورہ حجرات میں شروع کے آیت میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھیے، اور آگے بیان فرمائے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہاری نیکیاں غارت ہو جائیں گی، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ اونچی کر رہے ہو۔ اس آیت کے ضمن میں شیخ ابن قیم رحمہ اللہ نے غالباً لکھا ہے کہ آپ غور کرنے والی بات ہے کہ آپ غور کریں، جب آواز کو اونچی کرنے کی وجہ سے اعمال صالحہ برباد ہو جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موجودگی میں، آپ کی حدیث کی موجودگی میں آپ کی بات ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو ماننا، کسی اور کے قول کو اختیار کرنا، کسی اور کی رائے کو ترجیح دینا، کسی اور کے مسلک کو ترجیح دینا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے۔ آپ سوچئے، آواز اونچی کرنے کی وجہ سے اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، دیگر حدیث کی کتابوں کی صحیح روایتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا عمل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی اور کو فالو کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ جس رائے کو مانتے ہیں وہ اس حدیث کے موافق نہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جوڑنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، افتراق اور انتشار پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے، لوگوں کو ایک یعنی امت بنانے کے لیے، ایک جماعت پہ، ایک راستے پر لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ اس لیے جو صحیح راستہ ہو، جو کتاب و سنت والا ہو، جو صحابہ کرام کا ہو، جو تابعین کا ہو، جس پر عمل کر کے وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، ایسے راستوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے ایک اہم قاعدہ ہے۔ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت یا جو حق پر رہنے والی جماعت ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ جماعت صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو یعنی صحابہ کرام کے اوپر زبان دراز نہیں کرتی۔ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوئے ان کے زمانے میں، آپسی اجتہادی جو بھی اختلاف ان کے درمیان ہوئے، ان کے درمیان اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتی یا کسی صحابی کو برا بلا نہیں کہتی۔ تمام صحابہ کرام کے بارے میں کیا یہ عقیدہ رکھتے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے،
اور اللہ رب العالمین نے یہ عقیدہ ان کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ وہ تمام کے تمام صحابہ کرام جن کی وفات ایمان پہ ہوئی، جو صحابی ہیں جن کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ سب کے سب جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں کسی کے اوپر لان تان نہیں کہ فلاں کے بارے میں گفتگو کرو، فلاں کو نیچا دکھاؤ، یا فلاں کی تحقیر کرو، فلاں کی تدلیل کرو، فلاں کی فضیلت بیان کرو۔ کسی کی فضیلت بیان کرنے میں کسی صحابہ کی تحقیر ہو، کسی صحابہ کی تلخیص ہو، تو یہ اہل سنت والجماعت کا قاعدہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا قاعدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کو ایک نظر سے دیکھنا، اس میں جو فضیلت والے ہیں، جن کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، عشر مبشرہ ہیں، غزوہ بدر کے صحابہ ہیں، بیت رضوان ہے، یا اس طریقے سے وہ فضیلت کے قائل ہم بھی ہیں، ہم بھی مانیں۔ لیکن اس طریقے سے کسی صحابہ کے بارے میں کلام کرنا کہ فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، جیسے آج روافض کی طرف سے یہ چیز امت مسلمہ کے اندر داخل کر دی گئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تک گالی نہیں دو گے، ان کو برا بھلا نہیں کہو گے، تب تک تم حب علی کے اندر یا حب حسین یا حسن کے اندر تمہارے اندر کیا ہے؟ کمی ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کاتب وحی، ان کی منقبت کے لیے یہی کافی ہے، ان کی شرف و منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی وحی لکھنے والا بنایا تھا، کاتب وحی بنایا تھا۔ اور آج روافض کی طرف سے یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذلک فلاں صحابی کی شان میں گستاخی کی، فلاں کی وجہ سے بادشاہت خود لے لی، فلاں کی وجہ سے حکومت اپنے پاس رکھی، یا اس طریقے سے ان کو لعن طعن کیا جاتا ہے، یا عوام میں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ وہ یعنی جہنمی ہیں، وہ فلاں ہیں، انہوں نے فلاں صحابی کی شان میں گستاخی کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، یا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کسی ایک طرف کو پکڑیں گے تو دوسری طرف آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کی تحقیر کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کیا ہوں گے؟ آپ صحابہ کرام کی کو برا بھلا کہنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے صحیح پر جو حق پر رہنے والی جماعت یہ ہے کہ اپنی زبان کو روک لیتی ہے، جو ان کے درمیان جو اجتہادی انسان ہونے کی وجہ سے ذاتی یا اجتہادی اختلاف ہوئے، اس کی وجہ سے اپنی زبان میں کنٹرول رکھنا، ان کے بارے میں گفتگو نہ کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا لا تسبوا اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا، کہ تم میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، اگر تم لوگوں میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے۔ سوچئے صحابہ کی فضیلت کیا ہے، صحابی کی فضیلت کیا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر جو کئی کلومیٹر کے اندر ہے، اگر اس کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو ان کے ایک مد یعنی تھوڑی مقدار میں جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے یا معمولی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابی کا مقام ہے، یہ صحابی کا مقام ہے۔ تم صحابی کے اوپر زبان دراز کرتے ہو، صحابی کے اوپر لعن طعن کرتے ہو، صحابہ کرام کے خلاف عوام کو بدزن کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے لیے سنت و جماعت میں سے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا قاعدہ نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا اصول نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ دعا نماز کے اندر کیجیے ہمیشہ، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، اور جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے صحابہ کرام تابعین، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کے بارے میں کوئی غل یعنی حقد و حسد یا اس طریقے سے بغض و عناد ہمارے دلوں میں نہ رکھنا، اس کو دور فرما دینا۔ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ دعا کیجئے کثرت سے، اس دعا کو پڑھیے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اسی طریقے سے اہل سنت و جماعت کے اصول میں سے ایک قاعدہ ہے کہ جو مسلم امراء ہیں، حکمراں ہیں، بادشاہ ہیں، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، ان کے خلاف خروج نہ کرنا، ان کے خلاف منبر و محراب سے ان کی کمیاں بیان نہ کرنا، بلکہ جب وہ قرآن و حدیث کے مطابق حکم دے یا ان کے احکامات صادر ہوں اس کو فالو کرنا، اس پر عمل کرنا، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ ہاں جہاں وہ کھلم کھلا رب کی نافرمانی، شرک کی طرف، کفر کی طرف دعوت دیں تو پھر ایسے سلطان، ایسے عمرہ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن جہاں پہ یعنی قرآن و حدیث کے مطابق احکام شریعت کے اوامر کی پابندی کی بات ہو، وہاں پہ عمرہ، ایسے بادشاہ، ایسے عمرہ کی
ان کی فرمانبرداری کرنا یا اسی طریقے سے ان کی باتوں کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا، یہ شریعت نے اس کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے صاحب معاملہ ہو، ولی امر ہو، ان کی اطاعت. یعنی اگر ان کا معاملہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ان کی فرمانبرداری کرو، اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، شرک اور کفر کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کھلم کھلا قرآن اور حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی اطاعت کو شریعت نے پابند نہیں بنایا ہے. تو یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سے ہے کہ ان کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا، ان کے خلاف مظاہرے دھرنا پردرشن نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان کے محاسن کو، ان کی اچھائیوں کو، ان کو جو امت مسلمہ کے حق میں جو ملک کے یا جو اب ان کے ماتحت ہیں، جو رعایا ہیں، ان کے بارے میں جو ان کے اچھے کام ہیں، اس کو گنایا جائے گا، ان کو شمار کیا جائے گا. اگر اللہ نے آپ کو استطاعت اور طاقت دی ہے، آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تو آپ جو ان کی کمیاں ہیں، جو ان کی خطائیں ہیں، جو ان کی غلطیاں ہیں، آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو کیجئے، ورنہ خاموش رہیے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں پہ کسی اور کے قول کو مقدم نہ کرو، کسی اور کے قول کو. یہ اصول اور ضابطہ ہے. تمام علماء کا، تمام ائمہ کا احترام کی، جو بڑے امام تھے، بڑے انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، لیکن ان کی رائے قرآن اور حدیث کے مخالف اگر ہے تو آپ ان کی رائے کو ترک کر دیجئے، آپ ان کی رائے کو چھوڑ دیجئے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریے، قرآن اور حدیث کو فالو کیجئے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. کہ رسول جو تمہیں دے اس سے لے لو، اور رسول جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى. میری امت کے تمام لوگ جنت کے اندر جائیں گے، الا من ابى، مگر وہ شخص جو انکار کرے. قیل یا رسول اللہ من یابى. صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے جنت میں جانے کا ممکن کون ہوگا؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کا کیوں نہ ہو، چاہے اس کا عمل کسی بھی طریقے کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ زندگی بھر وہ اللہ کی بات نہ کرے، لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میں کیا ہوں؟ میں جنت کے اندر جاؤں. قیل ومن یابى یا رسول اللہ. کہا گیا کہ جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. جس نے میری اطاعت کی، میری باتوں کو تسلیم کیا، میری فرمانبرداری کی، میرے حکم کے مطابق عمل کیا، میری باتوں کو تسلیم کیا، وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم کے اندر داخل ہوا. یعنی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، اس کا مطلب وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا. اب دیکھیے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جہاں پہ صحیح حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان کا مسلک کسی اور طریقے کے مطابق ہوتا ہے، وہ کسی اور امام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی اور امام کو مقلد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ صحیح حدیثوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں. اللہ کے واسطے خوف کھائیے، اللہ کے واسطے خوف کھائیے. کسی امام، تمام ائمہ کا احترام ہے، بڑے بڑے ائمہ رہے ہیں، ان کی خدمات ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کی کتابیں ہیں، تمام چیزیں ہیں، لیکن جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات آ جائے، صحیح سنت آ جائے، صحیح فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، وہاں پہ جو ائمہ ہیں ان کی باتوں کو ترک کر دینا، اسی میں اس امام کی یا ان ائمہ کی یہ سمجھیے کہ آپ ان کا احترام کر رہے ہیں. اس لیے تمام ائمہ نے اپنے شاگردوں سے یہی کہا ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی. جب کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مسلک اور مذہب ہے. جب کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مسلک اور مذہب ہے. یہ تمام اماموں نے اپنے شاگردوں کو، اپنے زمانے کے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کے جو یعنی اصول اور ضابطے ہیں، یا حق پر رہنے والی جماعت کے جو اصول اور ضابطے ہیں، مختصر طور پہ ہم نے جاننے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فرقہ راجیہ میں سے، طائفہ منصورہ میں سے بنا دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے.